بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل مولانا سلمان ندوی صاحب بہت موضوع بحث بنے ہوئے ہیں۔ ہمارے ساتھیوں نے پوچھا کہ ان کے بارے میں کیا رائے قائم کرنی چاہیے، آپ کا کیا خیال ہے؟ بھائی ہم بھی وہی کہیں گے جو ہمارے بڑے کہتے ہیں۔ دیکھیے سیدھی سی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے قول کی تعویل کر رہا ہے، اپنی کہی ہوئی بات کوئی صفائی پیش کر رہا ہے یا معذرت پیش کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی اس باتوں کو پکڑنا اور اس کو لے کر کے کسی کو بدنام کرنا یہ تو اچھا نہیں ہوتا۔ لیکن اگر کوئی کسی بات کا خود اقراری ہے اور وہ بات ایسی ہے کہ وہ شریعت سے متصادم ہے، اہل سنت والجماعت کے خلاف ہے، تو ظاہر ہے کہ اس پر تو صریح حکم لگے گا۔ اب مثلا ان کا یہ کہنا کہ الصحابۃ کلھم عدول، ہم نہیں مانتے کہ صحابہ تمام کے تمام عادل ہیں، کسی حدیث میں نہیں آیا۔ تو اب مولانا صاحب جو ہے کو غور کرنا چاہیے کہ یہ قرآن و حدیث کی روشنی سے جو اصول اخذ کیے گئے ہیں اور جو اجماعی اصول ہیں، اہل سنت والجماعت کا متفقہ اصول ہے الصحابۃ کلھم عدول، کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں۔ تو جب صحابہ سب کے سب عادل ہیں، یہ ایک اجماعی اصول ہے، آپ اجماع کے منکر ہو کر کے اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے خلاف جا کر کے، تو کیا آپ پر اگر کوئی یہ حکم لگائے کہ آپ اہل سنت والجماعت سے خارج ہیں، تو کیا غلط کر رہا ہے وہ؟ آپ نے اہل سنت والجماعت کے ایک متفقہ اصول کو ٹھکرا دیا اور آپ ببانگ دہل اس کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لوگوں سے لڑ رہے ہیں کہ تم دکھلاؤ کسی حدیث میں الصحابۃ کلھم عدول آیا ہو۔ تو بھائی صحابہ یہ جو احادیث ہیں، قرآن ہیں، اس میں ساری شریعت تو اس طرح کی صراحت کے ساتھ سمائی ہوئی ہو ایسا تو نہیں ہے، لیکن قرآن و حدیث کی روشنی میں جو اصول اخذ کیے گئے ہیں، اصول فقہ ہوں، اصول حدیث ہوں یا اہل سنت والجماعت کے عقائد ہوں، تو یہ سب آپ یا تو یہ کہہ دیجئے کہ قرآن و حدیث سے ماخوذ ہی نہیں ہے، اہل سنت والجماعت والے ہی غلط ہیں، تو پھر آپ ایک قدم اور آگے بڑھ جائیں گے۔ ابھی تو آپ صرف اتنا ہوا ہے کہ آپ نے ان اصولوں کو ٹھکرا کر کے جو اہل سنت والجماعت کے اجماعی ہیں، اس کی وجہ سے آپ اہل سنت والجماعت سے خارج ہو گئے۔ اور بھی اس طرح کی کئی باتیں میں نے بطور مثال کے ایک بات پیش کی ہے، ورنہ وہ جس انداز سے صحابہ کرام پر بھونک رہے ہیں، بھونکنا ہی کہیں گے، کیونکہ ایک طرف صحابہ ہوں، ایک طرف آج کے 1500 سال کے لوگ وہ جو ہے صحابہ کرام پر تبرہ و تنقید کریں، اس کو بھونکنا نہ کہا جائے تو کیا کہا جائے؟ تو صحابہ کرام پر جس طرح وہ بھونک رہے ہیں، یہ تو خطرہ ہے، اللہ نہ کرے کہ سوء خاتمہ کا اندیشہ ہے۔ ایسے شخص کا ایمان سلامت نہیں رہ پاتا۔ وہ بڑے آدمی ہیں، ان کی بڑی خدمات بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہدایت و ضلالت کے جو اصول ہیں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت سے ہٹا دیتا ہے، کسی ایک خطرناک عمل کی وجہ سے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے محروم کر دیا، ہٹا دیا۔ بہرحال ابھی بھی ان کے لیے یہ زندگی جب تک باقی ہے، انسان توبہ کر سکتا ہے۔ ہم یہ کہیں گے وہ توبہ کر لیں، اعلان کر دیں کہ میں جو اپنے نفس کے بہکاوے میں آ گیا یا کسی کے بہکاوے میں آ گیا یا شیعوں سے متاثر ہو گیا یا میرا مطالعہ جو ہے میں نے بڑوں پر بھروسہ نہیں کیا۔ دیکھیے خود مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی جو وصیت ہے، ان کی تلقین ہے کہ میں نے جتنا غور کیا، ہدایت پر جمنے کا اصول یہی ہے کہ سواد اعظم سے اور اہل سنت والجماعت کی اجتماعیت سے نہ ہٹا جائے۔ آپ ہٹ رہے ہیں، براہ کرم آپ اپنے بارے میں غور کریں کہ آپ اہل سنت والجماعت سے ہٹ رہے ہیں، مولانا علی میاں کی نصیحتوں سے بھی آپ ہٹ رہے ہیں۔ آپ ان کو سامنے رکھیں اور صرف اجتہاد سے کام نہ لیں کہ حدیث میں نہیں ہے، حدیث میں یوں ہے۔ بھائی حدیثوں کی روشنی ہی میں تو یہ ساری چیزیں بنی ہیں، آپ ان پہ اعتماد کیوں نہیں کرتے؟ یہ بد اعتمادی کا مظاہرہ کیسا؟ اس لیے آپ اپنے کو کسی کو بڑا بنائیے، مولانا رابع صاحب سے مشورہ کیجیے، اور کوئی آپ کا دنیا میں کوئی بڑا ہو اس سے ذرا سنجیدگی سے مشورہ کیجیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ نے جو یہ 30 پاروں کی تقسیم پر اعتراض کیا ہے، اس پر اعتراض نہ کریں۔ اس کی مثال بھی دی کہ خانہ کعبہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر ویسی کر دیں جو بنائے ابراہیم کے مطابق ہو، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی تعمیر کے مطابق ہو، لیکن آپ نے کیوں نہیں کیا؟ کہ اس سے جو ہے عوام میں خامخواہ انتشار ہوگا۔ تو آپ کو اس کی بھی پرواہ نہیں ہے کہ ہم ایسی باتیں کریں گے جس سے عوام میں انتشار ہو، کہ تو نہیں جانتے ہم انتشار، ہم تو اصلاح کی باتیں کہہ رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کی آیت بظاہر آپ پر صادق آ رہی ہے، الا انہم هم المفسدون۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انما نحن مصلحون، الا انہم هم المفسدون۔ یہی تو فساد کے سبب بن رہا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اصلاح کے نام پہ کر رہے ہیں، نئی تنظیم بنا رہے ہیں اور نئی جماعت بنا رہے ہیں، نئے خود بذام خود امیر بن رہے ہیں۔ بہرحال ہم جو زیادہ تبصرہ کریں گے چھوٹا منہ بڑی بات ہو جائے گی، لیکن یہ جو باتیں ہم نے عرض کی ہیں یہ ہماری اپنی باتیں نہیں ہیں، یہ بڑوں کی بات ہے جس کو ہم نے اپنے لفظوں میں ادا کیا ہے۔